بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا حملته امه کرہا ووضعته کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا۔ والدین بہت بڑی نعمت ہوا کرتے ہیں بھائی، حقیقت بات یہی ہے۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس بات کا پتہ انسان کو بعد میں چلتا ہے کہ والدین کتنی بڑی نعمت ہے، اور جو والدین کی خدمت کر کے ان کا دل جیتتے ہیں نا، تو وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوتے ہیں۔ والدین کا جس نے دل جیت لیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب، اور جو والدین کا دل نہ جیت سکا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام بھی ہو سکتا ہے۔ اور جو والدین کا ساتھ اچھے سلوک سے پیش آتا ہے اس کی زندگی ایسی بن جاتی ہے جیسے وہ پھولوں پہ چل رہا ہے، خوش عیش زندگی ہوتی ہے۔ وہ حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ تعالی صحابی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں حضرات نے ان سے دعا کروائی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت علی سے کہا تھا کہ میری امت میں ایک اویس آئے گا، آپ نے ان سے دعا کروانی ہے۔ دعا کیوں کروانی ہے؟ کیونکہ اس نے اپنے والدین کی اتنی خدمت کی ہے کہ جب بھی وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کی دعا اللہ فوراً قبول کر لیتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کو تلاش کرتے رہے۔ حضرت ابوبکر کا زمانہ گزر گیا، جب حضرت عمر کی جب اپنی خلافت آئی تو ہر سال اس شخص کو تلاش کرتے تھے لیکن نہیں مل سکی۔ ایک مرتبہ حج کا موقع تھا، عرفات کا میدان تھا، وہاں پہ بیٹھے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو اعلان کیا کہ جو یمن سے لوگ آئے ہیں وہ کھڑے رہیں اور باقی سب بیٹھ جائیں۔ یمن سے جو لوگ آئے ہیں وہ کھڑے رہیں، باقی سب بیٹھ جائیں۔ تو بہت سے لوگ تھے جو یمن سے آئے تھے حج کے لیے، وہ کھڑے رہے، باقی سب بیٹھ گئے۔ حضرت عمر نے پھر یہ اعلان کیا کہ جو بنی عامر قبیلہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ کھڑے رہیں، باقی سب بیٹھ جائیں۔ تو پھر چند لوگ تھے جو کھڑے رہے، باقی بیٹھ گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہ اعلان فرمایا جن کا تعلق قرن قبیلہ سے ہے وہ کھڑے رہیں، باقی سب بیٹھ جائیں۔ تو صرف ایک شخص کھڑا رہا، وہ کھڑا رہا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا، ہاں کیا تیری لڑی بنی عامر سے ہوتی ہوئی قرن قبیلے سے ملتی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں ایسا ہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تو حضرت عمر نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ کیا تو اکیلا آیا ہے یا تیرے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے ساتھ میرا بھتیجا بھی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا بھتیجا وہ شہر سے باہر اونٹ چرا رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کو لے کے دوڑ لگائی اور پہنچے وہاں شہر سے باہر، جا کے دیکھا کہ ایک شخص ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار میں بیٹھ گئے کہ یہ سلام پھیرو تو پھر اس سے بات کرتے ہیں۔ تو جب اس نے سلام پھیرا، سلام کیا، حضرت عمر نے اس نے جواب دیا، اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا عبداللہ۔ تو حضرت عمر نے کہا وہ نام بتا جو تیری ماں نے تیرا نام رکھا ہے۔ تو اس وقت حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تو میرا کیوں انٹرویو لے رہا ہے؟ تو مجھ سے میرے گھر کے بارے میں، میرے نام کے بارے میں کیوں جان رہا ہے؟ میں تجھے کیوں بتاؤں؟ تو اس وقت حضرت علی درمیان میں بول پڑے، فرمایا کہ یہ جو ہے نا عبداللہ، یہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں،
تو اس وقت حضرت عبداللہ جو ہے سہم گئے، اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سہم گئے، ڈر گئے، معافی چاہتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں پہچان نہیں سکا کہ آپ کون ہیں۔ تو جب یہ سوچا حضرت عمر رضی اللہ، پھر پوچھا ہاں تیرا نام کیا ہے؟ کہا اویس کرنی۔ اچھا تیرا نام اویس کرنی ہے؟ اچھا۔ یہ اپنی چادر اٹھا، بائیں طرف سے چادر اٹھائی تو وہاں پہ ایک نشان تھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے دعا کروائی کہ دعا کر کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو ہمارے حق میں دعا فرما۔ تو حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں دعا کروں؟ آپ تو خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ تو حضور حضرت علی کو کہا آپ تو حضور کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، میں نے تو حضور کا چہرہ بھی نہیں دیکھا، آپ تو حضور کے صحابی ہیں، میں آپ کے لیے دعا کروں؟ اور کہہ کون رہا ہے؟ ایک منٹ وہ عمر وہ کہہ رہا ہے جو صحابی رسول ہے، علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیر خدا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے دعا کروائی۔ کیوں کروائی؟ جب حضرت اویس نے پوچھا نا کہ میں آپ کے حق میں دعا کروں، میری کیا اوقات، آپ تو صحابی رسول ہیں، میں آپ کے لیے کیسے دعا کروں؟ تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اویس، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ابھی میرے کانوں میں گونج رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میری امت میں ایک اویس آئے گا، عمر اس سے دعا کروانا۔ تو میں نے اس حضور کے الفاظ پر جو ہے آپ سے دعا کروائی ہے۔ میں نے اس وقت حضور سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ اس سے کیوں دعا کرواؤں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اویس نے اپنی ماں کی اتنی خدمت کی ہے، اتنی خدمت کی ہے کہ جب بھی وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو پھر کبھی ان کی دعا رد نہیں ہوتی۔ آج ہماری حالت دیکھیں، ہم کس حال میں جی رہے ہیں۔ اپنے والدین کے ساتھ اپنا سلوک دیکھیں، حقیقت بات یہی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ ہو جاتے ہیں۔ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، والدین کو اف تک نہ کہو، اور ہم کیا کیا کہہ جاتے ہیں۔ ایسا مزاج بھی نہ بناؤ کہ ان کو محسوس ہو کہ یہ والدین پہ ناراض کھڑے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائے۔ آخر دعوانا